آج کی کہانی ایک ماں کی جس نے اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ اپنے مردہ بچے کی سول کو وہ واپس بلانا چاہتی تھی اور ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، مگر سوال یہ تھا جو لوٹ کے آیا وہ کیا اسی کا بچہ تھا؟ کیا اس عورت کی کہانی اسی بچے کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی؟ تو چلیے جانتے ہیں آج کی سٹوری میں۔ ہسبینڈ کا نام تھا بل اور وائف کا نام تھا ایشلے۔ کہانی شروع ہوتی ہے سنگاپور سے۔ کچن میں سیٹھی کھڑی کام کر رہی تھی جب اسے اپنی مالکن کے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ بھاگ کر جاتی ہے تو مالکن واش روم میں خون میں لت پت تھی۔ اس نے اپنا بچہ کھو دیا تھا۔ ڈاکٹر کی تسلی اس کے کسی کام نہ آئی۔ ایشلے نے اس کی بات بھی سنی انسنی کر دی اور وہ اس بچے کو کھونے کے بعد گہرے دکھ اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ ہر وقت وہ خاموش رہنے لگی۔ ایک دن وہ سیٹھی کو کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے بومو مینس شمن دوبارہ سول کو اس دنیا میں لوٹا سکتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں اپنا وہی بچہ دوبارہ پانا چاہتی ہوں۔ تو سیٹھی کہتی ہے میم کالا جادو اچھا نہیں ہوتا، لیکن مالکن تو ضد پر اڑ چکی تھی اور پھر یہ دونوں ایک بومو کے پاس جاتی ہیں۔ اس کی بھاشا کو سیٹھی ہی ٹرانسلیٹ کر رہی تھی۔ وہ لاسٹ میں کچھ ایسا کہتا ہے کہ سیٹھی لمحہ بھر رک جاتی ہے۔ ایشلے کہتی ہے اب یہ شمن کیا بول رہا ہے؟ بولو۔ کہتی ہے یہ کہہ رہے 3 بار اس کا نام پکارو۔ تو ایشلے بچی کا نام اینا رکھ کر اسے پکارتی ہے۔ اور بوما نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ بھی گھر سے باہر نہیں پھینکنا جو ان سب چیزوں سے جڑی ہوئی ہو۔ سیٹھی نے کیا بات ایشلے کو پورے طریقے سے ایکسپلین نہیں کی تھی، یہ ہم آگے جان پائیں گے۔ ایشلے بچے کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ کیا غلط کیا صحیح اس کا فرق تک بھلا بیٹھی تھی اور ہر بات میں ہاں کیے جا رہی تھی، ہر چیز سے انجان کہ وہ کتنے بڑے خطرے کو دعوت دے رہی تھی۔ تانترک نے انہیں 2 چیزیں دی تھی۔ ایک بت تھا جس پر ہر 14 تاریخ کو انہوں نے خون کی بلی چڑھانی تھی، اور دوسرا ایک تعویذ تھا جس میں اسی مردہ بچے کے فیٹس کو تیل کی شکل میں سیو کیا گیا تھا ایک بوتل میں۔ اب ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایشلے کے ساتھ اب ایک بچی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی، مگر اس بچی کا فیس وائٹ اور آنکھوں کے ارد گرد کالے ہلکے تھے۔ مینز وہ انسان تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی، مگر ایشلے اسے پا کر بہت خوش تھی۔ پھر وہ دوبارہ امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ بل آفس کے لیے جا چکا تھا۔ سیٹھی اب ایک اسٹیچو کو خون کا چڑھاوا چڑھاتے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ یہ وہی تھا جو کہ بوما نے انہیں دیا تھا۔ ایشلے اپنی دوست نیومی کے ساتھ کہیں شاپنگ کے لیے باہر جا رہی تھی، مگر وہ بچی ایشلے پر نظر بنائے ہوئے تھی اور اسے اس کا یوں جانا اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ دوسری طرف بل کو بھی ایک ریڈ ڈریس والی بچی اسے گھورتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچی ایک ہی ٹائم میں ہر جگہ پر موجود ہوتی تھی، باپ کے ساتھ بھی اور ماں کے ساتھ بھی۔ واپس آ کر ایشلے پلیٹ میں میٹ ڈالتی ہے اور ساتھ میں کچھ سویٹ بھی رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے بل کے آنے سے پہلے اسے دے دینا، اور پھر سیٹھی بھی گھر سے باہر نکل جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا سامان کھول کر اسے اپنی اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی، تبھی نیومی دوبارہ آ جاتی ہے کیونکہ وہ ان کے پڑوس میں ہی تو رہتی تھی۔ وہ بھی اس کی مدد کے چکر میں وہی ٹافی کے ریپرز زمین سے اٹھانے لگتی ہے۔ پہلے اسے ایک ریپر ملتا ہے، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ پھر وہ سیل کی لائٹ میں صوفے کے نیچے بھی کوڑا تلاش کرنے لگتی ہے، اور تبھی اسے ایک لڑکی کا آدھا فیس نظر آتا ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹتی ہے اور سیٹھی کو ہی ڈانٹنے لگتی ہے کہ وہ گھر کی کلیننگ نہیں کرتی۔ اسے لگا جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ میں بھی اس کا وہم تھا۔ اس بچے کے آنے سے ایشلے بل کو بھلا بیٹھی تھی، اسے وقت نہیں دے پاتی تھی اور ان کا رشتہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بل اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، تبھی ایک لڑکی اس کے قریب آنے لگتی ہے اور بل اس کی پکچر لینے لگتا ہے۔ تبھی اسے ایک ڈراؤنی شکل پکچر میں نظر آتی ہے، یہ وہی لڑکی تھی۔ تو وہ اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اپنے قریب آنے والی لڑکی کو ہی دھکا دے دیتا ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بل نے ایسا کیوں کیا، اور بل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رات کو بیڈ پر بھی اس کا موڈ آف تھا، مگر آج ایشلے بہت خوش تھی اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ میں ایک بار پھر ماں بننے جا رہی ہوں۔ دونوں بہت خوش تھے، تبھی زور سے کوئی چیز گرنے کی آواز آتی ہے۔ بل دیکھنے جاتا ہے تو اسے لمحہ بھر کے لیے وہی لڑکی نظر آتی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو چکی تھی اور اسی وقت بل کے پاؤں میں کانچ گھس جاتا ہے اور وہ درد سے کراہتے ہوئے دوبارہ بیڈ روم میں آ جاتا ہے۔
ایشلے مرہم پٹی کر دیتی ہے۔ اگلی صبح یہ خبر پا کر ایشلے کی ماں بھی کچھ دنوں کے لیے ان کے ہاں رہنے آ جاتی ہے، مگر اسے کچھ پرچھائیاں نظر آتی ہیں جو انہی کے گھر کو گھور رہی تھی۔ وہ اندر آ جاتی ہے، اندر آتے ہی اسے سڑے ہوئے ماंس کی بو آتی ہے۔ اسے یہاں پر کچھ ٹھیک نہیں لگتا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیٹی سے کچھ پوچھ پاتی، نیومی آ جاتی ہے اور بات ادھوری رہ جاتی۔ اب رات کو سارے ان کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ان کے ہاں ڈنر پر آئے تھے۔ نیومی کو ایک ریڈ بال خود سے ایک طرف جاتے ہوئے نظر آتا ہے، وہ اس کے پیچھے جاتی ہے اور واش روم میں جاتے ہی ڈور پیچھے سے بند ہو جاتا ہے۔ وہ ڈور اوپن کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر کر نہیں پاتی، آواز لگاتی ہے تو باہر کے شور میں آواز بھی دب جاتی ہے۔ تبھی اسے سیل کی لائٹ میں وہی ڈراونی لڑکی خود کو گھورتے ہوئے نظر آتی ہے تو وہ ڈر کر چیخنے لگتی ہے اور پھر سبھی اس طرف بھاگتے ہیں، مگر سیٹی سب سے پہلے ڈور اوپن کر چکی تھی۔ نیومی نے باہر آ کر اسی پر الزام لگایا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھر ہے۔ ایشلے جانتی تھی یہ کس نے کیا ہوگا۔ پھر اسی رات ایشلے اس بچی کو ڈانٹ بھی دیتی ہے۔ رات ایشلے نہا رہی تھی، تبھی کوئی چیز اسے باتھ ٹب میں ڈبو کر مارنے کی کوشش کرتی ہے اور تبھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ وارننگ تھی جو کہ وہ نہیں سمجھ پائی۔ اسی رات نیومی اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں تھی اور وہ آج کی بنائی گئی ڈنر کی پکچر دیکھ رہی تھی۔ تبھی نیومی کو ایشلے کے جسم پر دو بھیانک ہاتھ نظر آتے ہیں۔ وہ اس پکچر پر ٹھہر جاتی ہے اور کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ تبھی وہ یہ پکچر ایرک کو بھی سینڈ کر دیتی ہے۔ ایشلے کے ارد گرد رہنے والے سارے لوگ اب پریشان تھے۔ ماں کو بھی آج رات نیند نہیں آ رہی تھی، اسے کچھ بے چینی سی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ یہ گھر سیف نہیں ہے۔ تبھی ہم دیکھ پاتے ہیں وہ لڑکی ماں کے بستر پر تھی اور اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ نیومی دوبارہ دکھائی جاتی ہے، اسے کچھ آوازیں آتی ہیں تو وہ گھر سے باہر نکل آتی ہے۔ باہر آ کر دیکھتی ہے تو سیٹی کوئی منتر پڑھ رہی تھی، ساتھ ہی کچھ پیجز کو جلائے جا رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتی۔ پھر اسے اسٹیئر پر ایک سیل نظر آتا ہے، وہ اسے اٹھا لیتی ہے جس میں خود سے ویڈیو چل رہی تھی۔ اب نیومی وہ راز جان چکی تھی جو اسے نہیں جاننا چاہیے تھا۔ اگلی صبح ماں خود سے ناشتہ تیار کرتی ہے اور ایشلے سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے، مگر ایشلے ہر بار کی طرح ٹال جاتی ہے۔ آج جب بل اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو ایرک نے سب کو وہی پکچر دکھائی جو کہ اسے نیومی نے سینڈ کی تھی۔ سب حیران تھے۔ اب 2 دن ہو چکے تھے لیکن نیومی ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ ایشلے اس کا پتہ کرنے اس کے گھر جاتی ہے۔ ڈور اوپن تھا، وہ اندر چلی جاتی ہے۔ سامنے ہی ٹیبل پر ایک لیپ ٹاپ چل رہا تھا، اس میں ایک ویڈیو تھی جس میں نیومی ہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور پھر اسے آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ اسے چیک کرنے جاتی ہے، نہ جانے پھر سامنے کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پیچھے ہٹنے لگتی ہے۔ تبھی ایشلے کی ماں بھی نیومی کے گھر آ چکی تھی۔ وہ اسے کہتی ہے کہ جلدی یہاں سے نکلو، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اور پھر انہیں اوپر کی منزل سے ڈراونی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یہ دونوں ماں بیٹی جلدی سے اس گھر سے باہر نکل جاتی ہیں۔ رات کو ماں پرانی پکچرز دیکھ رہی تھی، تبھی اسے ایک ویژن آتا ہے جس میں وہ اپنی بیٹی کو اس تانترک کے ساتھ دیکھتی ہے۔ اب اسے بہت کچھ پتا چل چکا تھا کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ ماں سمجھ چکی تھی کہ ایش نے جو کیا ہے اب یہ ان پر قہر بن کر ٹوٹے گا۔ اب سوال ایش کی اپنی زندگی کا بھی تھا۔ ماں اس گھٹن بھرے ماحول سے تنگ آ کر ونڈو کے پاس جاتی ہے۔ جب وہ ونڈو سے باہر دیکھتی ہے تو وہ پرچھائیاں اب بھی وہاں پر تھی۔ ایشلے کی حالت دیکھ کر ڈنر پر اس سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ تھکن کا بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیتی ہے۔ اب ایشلے بھی پریشان تو تھی لیکن تبھی ماں دیکھتی ہے کہ ایشلے کے ساتھ وہی لڑکی کھڑی تھی۔ ماں یہ دیکھ کر اندر ہی اندر ڈر چکی تھی۔ اب وہ ڈیمن سب کے مائنڈ سے کھیل رہا تھا۔ تبھی کچن میں کھڑی سیٹی کو وہ لڑکی دکھتی ہے جس کا چہرہ اب بہت بھیانک لگ رہا تھا، اور پھر سنک میں سے کالا پانی ابل ابل کر باہر آنے لگتا ہے اور ماس کی بو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ اب ماں کو آئے ہوئے 1 ویک سے اوپر ہو چکا تھا۔ ماں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور اسے ان سب چیزوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ ڈور کے پاس کوئی ہے جو ان کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کا بول کر کال کو کاٹ دیتی ہے۔ بل کو روم سے نیچے آتے ہوئے ایشلے نظر آتی ہے اور پھر وہ دیکھتے وہ را میٹ کھا رہی تھی اور اس کے فیس پر سارا بلڈ لگا ہوا تھا۔ تبھی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آج کی رات جب بل کو یہ سپنے ستا رہے تھے تو دوسری طرف ایشلے کی ماں کو بھی ڈیمن برے طریقے سے مینٹلی ٹارچر کر رہا تھا۔ وہ سیل یوز کر رہی تھی اور تبھی سیل ایک دفعہ بلیک ہو جاتا ہے
اور پھر خود سے ایک ویڈیو چل جاتی ہے. اسے نیومی کی ویڈیو نظر آتی ہے. اس میں نیومی کو باتھ ٹب میں مرا ہوا دکھایا گیا تھا. اب ماں کی برداشت سے یہ سب کچھ باہر ہو چکا تھا. تبھی وہ ایشلے کو پکڑ کر اپنے روم میں لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کیا تم نے ایسا کچھ کیا ہے جو غلط تھا؟ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ایشلے جھوٹ بولتی ہے. تبھی چھت سے وہی خوفناک آوازیں آتی ہیں جو کہ نیومی کے گھر سے آ رہی تھی. اب ایشلے اپنی ماں کو سب سچ بتا دیتی ہے. آج بل اور ماں ہی ڈنر ٹیبل پر تھے. ایشلے اپنے روم میں ریسٹ کر رہی تھی. ماں اسے کھل کر بات کرتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہاری آنکھیں اب بھی بند ہیں؟ تمہیں اپنے گھر میں کچھ الگ سے نہیں لگتا؟ ہر طرف ایک بدبو سی پھیلی ہوئی ہے اور تمہارے گھر میں کسی لڑکی کی پرچھائی کیا تم نے نہیں دیکھی؟ بل اس بات پر چپ ہی رہتا ہے. وہ سوائے اس کے کچھ نہیں بولتا کہ وہ ایشلے کا بہت زیادہ خیال رکھے گا. اسی دوران جب یہ باتیں کر رہے تھے سیٹی 4-5 دفعہ آ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے. ادھر ایشلے کو لگتا ہے کہ اس کے روم میں کوئی آیا ہے اور پھر اس کی چادر پر خون ابھرنے لگتا ہے. جب وہ چادر کو ہٹاتی ہے تو وہی لڑکی اس کے ہونے والے بچے کو کھا رہی تھی. اس کا فیس خون سے بھرا ہوا تھا اور فیس پر ایک عجیب سی خوفناک مسکراہٹ تھی. وہ چیخ اٹھتی ہے اور اسی وقت سیٹی آ جاتی ہے. تبھی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایشلے سیٹی کو کہتی ہے آج 14 تاریخ ہے، کیا تم نے سب کچھ ٹھیک سے کر دیا؟ وہ کہتی ہے میم میں بھولی نہیں تھی. اس کے جانے کے بعد ایشلے اپنی ٹانگوں پر ناخنوں کے نشان دیکھتی ہے. وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا سچائی ہے اور کیا سپنا. ایشلے اینا کو وقت نہیں دے پا رہی تھی اور اس کے لیے یہ برداشت کرنا پاسبل نہیں تھا. اسی رات نیومی کی موت کی نیوز چلتی ہے اور اس کی لاش کو باتھ ٹب میں پایا گیا تھا. سب اسے سوسائڈ بتا رہے تھے مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، نہ ہی ایرک لوگ اور نہ ہی ایشلے. اب ڈیمن نے ایشلے کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا تھا. تبھی بدھ کے سامنے رکھی ہوئی خون کی بوتل نیچے گر کر ٹوٹ جاتی ہے. سیٹی یہ سب دیکھ کر بہت ڈر چکی تھی اور اس نے وہ کانچ کی بوتل کو جلدی سے ایک کپڑے میں اکٹھا کیا. اس کے پیچھے اب بھی وہ پرچھائیاں موجود تھیں. وہ آ کر ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے دکھاتی ہے اور کہتی ہے میم سوری، سب ختم ہو گیا، کانٹریکٹ ٹوٹ گیا. ایشلے پوچھتی ہے کیا اس نے تم سے کچھ کہا تھا؟ تو سیٹی کہتی ہے ہاں، اس نے کہا تھا آپ کو پریگننٹ نہیں ہونا. اگر کانٹریکٹ ٹوٹا تو اس نے کہا تھا ہم پر ایسا قہر ٹوٹے گا کہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. یہ وہ لائن تھی جسے سیٹی نے ٹرانسلیٹ نہیں کیا تھا. سے ایک وعدہ بھی لیا تھا کہ اس ریچول سے جڑی کوئی بھی چیز کو آپ لوگ گھر سے باہر نہیں پھینکو گے. اور پھر آج یہ بھی کرنے جا رہی تھی ایشلے. ایشلے کہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ کانچ لے کر گھر سے باہر کو بھاگ جاتی ہے، جو کہ اسے کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا. بیل اور ماں بھی اسے دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ ڈور بند ہو چکا تھا اور پورے گھر سے ڈراؤنی آوازیں آنے لگتی ہیں. تبھی ایرک لوگ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نیومی کی ڈیتھ کا ان کو بتانے والے تھے لیکن نہیں بتا پا رہے تھے. دوسری طرف بل بھی مدد چاہتا تھا مگر اس کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. سیٹی اس بت کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی اور اس سے معافیاں مانگ رہی تھی. ماں کہتی ہے بل تمہارے گھر میں ایک سول رہتی ہے اور اس بت کو توڑو اور ایشلے کے گلے میں تعویذ ہے اسے بھی توڑ دو، میں بھی سب ٹھیک ہو جائے. تبھی کوئی چیز زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور ناخنوں کے نشان ماں کے فیس پر چھپ جاتے ہیں. ایشلے جان چکی تھی کہ جانے والے کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا. اس نے جو غلطی کی تھی وہ اسے سدھارنا چاہتی تھی مگر اب وقت نہیں رہا تھا. وہ لڑکی بھی ایشلے کے پاس پہنچ چکی تھی. وہ کہتی ہے مومی تم میری ماں ہو، میں ایک اچھی بیٹی بن جاؤں گی، اور اس کے گلے لگ جاتی ہے. ایک پل کے لیے ایشلے پھر سے بھول جاتی ہے کہ یہ ڈیمن ہے نہ کہ اس کی بیٹی. دوسری طرف بل اور ماں کو وہ ڈیمن نظر آ چکا تھا. پھر پورے گھر میں ان کی چیخیں گونج رہی تھی. ان کے ساتھ کیا ہوا نہیں دکھایا گیا. اب ایشلے اس لڑکی کو اپنے سے دور دھکا دے کر کہتی ہے میں تمہاری ماں نہیں ہو سکتی. تبھی اس ڈیمن کو غصہ آ جاتا ہے. وہ آ کر ایشلے کا گلا دبانے لگتا ہے اور اسی دوران بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. مینز ایشلے نے اسی لڑائی میں اپنا بچہ کھو دیا اور پھر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے. جب اس کی دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو اب وہ ایک مینٹل ہاسپٹل میں تھی. وہ ڈر رہی تھی. اب یہ ویڈیو ڈاکٹر اپنے اسٹوڈنٹ کو دکھا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس کی پوری فیملی ایک ہی رات میں ماری گئی، گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا اور پھر اسی رات اس نے اپنا بچہ بھی کھو دیا اور اسی دکھ میں اس بیچاری کی یہ حالت ہو گئی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹی ایشلے کو دیکھنے آئی تھی اور اس کے ساتھ آج بھی وہی لڑکی چل رہی تھی. جب بھی انسان نیچر کے سرکل کو توڑتا ہے تو اس کی قیمت بہت بھیانک ادا کرنی پڑتی ہے. اور مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے.